بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناقب میں ابو طفیل عامر بن واصلہ سے روایت ہے کہ مدینہ کا ایک یہودی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ سے تین اور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ 7 کیوں نہیں کہتا؟ عرض کیا کہ اگر آپ نے پہلے 3 سوالات کا ٹھیک جواب دیا تو مزید 3 سوال کروں گا، اگر ان کا بھی ٹھیک جواب دیا تو آخری سوال کر دوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے جوابات کے صحیح ہونے کی تو تصدیق کس طرح کرے گا؟ یہودی نے اپنی آستین سے ایک چھوٹی پرانی کتاب نکالی اور کہا کہ اس کتاب کو میں نے اپنے آباء و اجداد سے ورثہ میں پایا ہے۔ اس کتاب کو موسیٰ بن عمران نے لکھوایا تھا اور ہمارے جد اعلیٰ حضرت ہارون کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، جس میں وہ تمام مسائل لکھے ہوئے ہیں جو میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر میں ان سوالات کا ٹھیک جواب دوں تو کیا مسلمان ہو جائے گا؟ اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو میں اسی وقت آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا، جو چاہتا ہے سوال کر۔ یہودی نے پہلا سوال کیا کہ وہ پہلا پتھر کون سا ہے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، یہودیوں کا گمان ہے کہ یہ بیت المقدس کا پتھر ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ پہلا پتھر حجر اسود ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بہشت سے زمین پر نازل کیا گیا اور رکن کے مقام پر رکھا گیا، جو آج تک بیت الحرام میں ہے۔ یہودی نے دوسرا سوال کیا، وہ چشمہ کون سا ہے جو سب سے پہلے زمین پر جاری ہوا؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے عقیدہ میں پہلا چشمہ وہ ہے جو بیت المقدس کے پتھر کے نیچے سے جاری ہوا، لیکن یہ غلط ہے۔ پہلا چشمہ چشمہ حیات ہے، جس پر حضرت موسیٰ، حضرت خضر، یوشع بن نون اور ذوالقرنین گئے تھے اور جس میں مچھلی گر کر زندہ ہو گئی تھی۔ یہودی نے پھر سوال کیا، آپ نے سچ فرمایا، اب بتائیے کہ وہ کون سا درخت ہے جو زمین پر سب سے پہلے پیدا ہوا؟ حضرت علی علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دیا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ پہلا درخت زیتون کا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ وہ کھجور عجوہ کا درخت ہے جس کو حضرت آدم اپنے ہمراہ بہشت سے لائے تھے۔ یہودی نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، اب دوسرے 3 سوال کرتا ہوں۔ یہودی نے کہا کہ خاتم الانبیاء کے بعد کتنے امام ہوں گے؟ حضرت علی خاتم الانبیاء کے بعد 12 امام ہوں گے جو کسی ظالم کے ظلم اور کسی مخالف کی مخالفت سے کبھی دل تانگ نہ ہوں گے۔ یہودی نے پھر سوال کیا کہ خاتم الانبیاء کس بہشت میں رہیں گے؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہشت عدن میں رہیں گے۔ یہ جنت کے وسط میں ہے اور بہت ہی بلند جگہ ہوگی اور عرش سے بہت قریب ہوگی۔ یہودی نے پھر سوال کیا کہ اس منزل میں آپ کے ساتھ اور کون لوگ ہوں گے؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس منزل میں یہی 12 امام ہوں گے۔ ان کا پہلا میں ہوں اور آخری امام مہدی ہوں گے۔ یہودی نے کہا کہ خدا کی قسم، کتاب ہارون میں ایسا ہی لکھا ہے۔ اب آپ سے آخری سوال کرتا ہوں۔ یہودی نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کتنا عرصہ زندہ رہیں گے اور آپ کی موت کس طرح واقع ہوگی؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 30 سال زندہ رہوں گا اور تلوار کے زخم سے شہید ہوں گا۔ میرا قاتل ناقہ صالح کو پے کرنے والے سے بھی بدتر ہوگا۔
یہودی رونے لگا اور اسلام قبول کرتے ہوئے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد انک وصی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد